وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے اس کو ڈائنامک رکھ کے تباہ کر دیا انہوں نے. سو مچ سو کہ بانی پی ٹی آئی جو اس وقت جیل میں ہے وہ خود بھی رضامند سے سنجانی جا کے بیٹھ کے احتجاج کرنے کے حق میں تھے. بات چیت بھی ان کی ہوئی تھی. پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی, جس میں یعنی بیرسٹر گوہر ہیں, اسد کیسر ہیں, اس میں بیرسٹر سیف ہیں, ان سب نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ بیٹھ جایا جائے کہیں جا کے اور اس کے بعد بات چیت کی جائے. لیکن یہ خاتون جو ہیں وہ اپنا جو مشن تھا ان کا اس کو لے کے وہ ضد میں آ کے جو کچھ انہوں نے کروایا ہے, اب جو ورکرز کے ساتھ ہوگا, جو خود ان کے ساتھ ہوگا, وہ اب بھگتنے کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریحان طارق صاحب نے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. کیا کہیں گے کہ ان کی جانب سے تو یہ فائنل کال دی جا رہی تھی لیکن ان کی اپنی قیادت ہی اب بھاگ گئی ہے, تو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی ان فائنل کال کو آپ؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریاست ایک حقیقت کا نام ہے, اور ریاست اگر کمزور پڑ جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ میری اور آپ کی جو ایگزسٹنس ہے اس ملک کے اندر شاید وہ کمزور پڑ جائے گی, اور ریاست کبھی بھی کمزور نہیں ہوا کرتی. ریاست نے ابھی اپنے اس آپریشن سے یا اس ایکشن سے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست بڑی مضبوط ہے, اور جو لوگ چند شرپسند عناصر یا چند اسلحہ بردار لٹ بردار لوگ آتے ہیں اور وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کرتے ہیں, وہ چند لوگ ہوتے ہیں, یہ انڈیویجولز کا ایکٹ ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی ریاست کو جو ہے وہ رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, اینڈ ریاست ہیز ریئلی کم بیک ویری اسٹرانگلی. اور بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر مختلف قسم کا تجزیہ کر رہے تھے, تو دو قسم کی تھاٹس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی تھی, دو ونگز کے اندر ڈسٹریبیوٹڈ لگ رہی تھی گزشتہ 3 روز سے. ایک وہ ونگ تھا جو تھوڑا سا پولیٹیکلی معاملات کو منور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک لے آیا تھا. دوسرا وہ ونگ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اوورسیز ونگ ہے, جو باہر بیٹھ کے آن گراؤنڈ سچویشن کو نہ سمجھتے ہوئے, نابلد ہوتے ہوئے صرف لوگوں کو مشتعل کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیے, اور اتنے لاکھ لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں گے, سڑک پہ آ جائیں گے, تو ہم کو تبدیلی لے آئیں گے, یا پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیں گے, یا انقلاب برپا کر دیں گے. اور یہ اسی سوچ کی عکاسی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بشرا بی بی صاحبہ کر رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور یوں تھے کہ جیسے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا. بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف, شبلی فراز اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو کچھ کہہ رہی تھی, وہ ایک بشرا بی بی کے آگے وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھی چیز چل نہیں پا رہی ہے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے پالیٹکس پریویل کرتی ہے, پولیٹیکل مائنڈز پریویل کرتے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ کتنی دیر تک, مطلب آپ کی پریپیئرڈنس کوئی نہیں ہے, آپ لے کے نکل تو آئے ہیں اور یہ سوچ کے آئے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا خون خرابہ ہو جائے گا یا فساد ہو جائے گا کہ الٹیمیٹلی ریاست جو ہے وہ بہت بیک فٹ پہ چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی آپ کی وہ ڈیمانڈ جس کو آپ غیر حقیقی انداز میں منوانا چاہتے ہیں وہ راتوں رات مانی جائیں گی. تو لگتا یہ ہے کہ ریاست نے بڑا اسٹریٹجکلی مقتدرانہ اور حکومت نے یہ جو کام کیا ہے, ان کو اندازہ تھا کہ جو وہاں سے سوابی سے چلے ہیں ان کی تیاری کیا ہے, وہ لوگ کتنے ہیں, اور ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں, اور کس تیاری سے آ رہے ہیں, اور کہاں لا کے کس جگہ پہ ان کو بلاک کرنا ہے. تو لگتا ہے یہ کہ اسٹریٹجکلی انٹیریئر منسٹر ہوں یا ان کی ٹیم ہو, ان کو پتا تھا کہ کس جگہ پہ لا کے کس جگہ پہ ان کو بلاک کرنا ہے اور کس طریقے سے پیچھے دھکیلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنا وائزلی یہ آپریشن ہوا ہے, اور رات میں اس وقت اس کو ایریا کو خالی کرایا گیا ہے, تو یہ کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دوز ہو ریئلی ڈن اے گریٹ جاب. اچھا سلیم بخاری صاحب, سر آپ کی طرف آتا ہوں. بہت ساری چیزیں کلیئر ضرور ہوئی ہیں اس سارے سینیریو سے, اس سارے احتجاج اور اس کے بعد اس کو ڈسپرس کرنے سے. ایک تو جو یہ متھ تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں, جناب مطلب ہر جو جماعت ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کروڑوں عوام ہمارے ساتھ ہیں, اس طرح تو پاکستان کی جو کل آبادی وہ اربوں میں بن جاتی ہے بہرحال. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں, لوگ نہیں نکلے, انہوں نے لبیک نہیں کہا کال پر, جو فائنل کال جسے کہا جاتا ہے. دوسری سر بات یہ, جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی تو رضامند تھے کہ مذاکرات ہوں, لیکن بشرا بی بی کی ضد نے حالات کو یہاں تک پہنچایا. تو سر یہ کلیئر ہو گیا کہ ماضی میں بھی جو ضد پر قائم رہے ہیں بانی پی ٹی آئی, اس کے پیچھے بھی بشرا بی بی کا ہی ہاتھ ہوتا تھا. دیکھیے یہ بات تو ایک عام تاثر ہے کہ وہ ان کی جو فولے ہیں, جو ان کے موکلز ہیں, جو ان کے جن ہیں, وہ ان کے محتاج تھے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اور جو ہیروز ہیں اتنے لوگوں کے. تو اس کے بارے میں تو میرے خیال سے تفصیل سے کسی وقت اور بات ہوگی, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ کیا دھرا تھا پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کا پی ٹی آئی کی, جو بانی پی ٹی آئی نے جو کچھ وہ جیل میں برداشت کر رہے ہیں, اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے ان کی بیگم صاحبہ نے. وہ جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کی قیادت لینے کی کوشش کی ہے, اس کوشش میں انہوں نے سارے کے سارے کیے دھرے کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اور میرے خیال سے اب یہ کافی دیر تک پی ٹی آئی یہ زخم چاٹے گی, اس لیے کہ یہ تو اعلان ہو گیا کہ ان سے اب بات نہیں ہو سکتی.
کیونکہ یہ پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بہت جلدی یہ اس صورتحال سے ان کو یعنی ریلیف کہہ لیں یا ریلیف ہو پائیں گے یہ, کیونکہ بہت آگے چلے گئے تھے, ساری حدود کراس کر دی تھی انہوں نے, اٹک پل سے لے کے اور داخل ہونے تک اسلام آباد. میرے خیال سے محسن نقوی نے کو 20 مرتبہ ان کو وارننگ دی ہے کہ خدارا ہمیں مجبور نہ کریں, خدارا ہمیں مجبور نہ کریں, ہم ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائیں گے, لیکن کسی نے ایک نہیں سنی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا, پی ٹی آئی کا پولیٹیکل مائنڈ جو ہے وہ اس پر آمادہ تھا کہ کہیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, لیکن وہ بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے بالآخر پارٹی کا بیڑا غرق بھی کروا دیا, اپنے شوہر صاحب کا بھی بیڑا غرق کروا دیا ان کی سیاست کا, اور اب وہ خود بھی بھگتیں گی. یہ جو لاشیں کرائی گئی ہیں رینجرز کی اور پولیس والوں کی, اس کا حساب تو دینا ہے, ان کا حساب تو وہی دیں گی نا جو کہہ رہی تھی کہ میں ہوں وہ شیر ہوں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. آپ دیکھیے گا آپ یہ اٹھ کس کروٹ بیٹھنا ہے. سلیم بخاری صاحب, کیا یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح کا انتشار پھیلائیں گے تو مذاکرات ہوں گے, یا تو جو ہے وہ تحریک انصاف کی سنی جائے گی, اس لیے اس طرح کا مارچ کیا گیا اور فساد پھیلایا گیا؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, 3 دفعہ پہلے اسلام آباد کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں اگر آپ کہیں تو ریکال کر دیتا ہوں, لیکن میرے خیال سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ فائنل کال تھی, یہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے. آپ دیکھیے یعنی درجنوں کے قریب لوگ جو ہیں وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں, جو کافی قیمتی ہے, اور وہ صرف سرکاری اہلکاروں کے پاس ہوتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے حکومت کے پی کے جو ٹیئر گیس شیل ہیں ان کی گنوں کے ساتھ فائر کیے ہیں, جس طریقے سے وہ ان کی ٹرانسپورٹ لے کے آئے ہیں, جس طرح وہ پنکھے لگا کے ٹرکوں کے اوپر آئے ہیں, یہ ساری تیاری ان کی طرف سے. تو وہ آلموسٹ فتح کر چکے تھے. وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بس یہ گھنٹوں کی بات ہے کہ حکومت گئی سو گئی. اور میں بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ اسٹیٹ ایک طاقتور چیز کا نام ہے. اگر اسٹیٹ ریزسٹ نہیں کر سکتی تو اس ملک کی تو سروائیول خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ ڈھنگ سے چلنے کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں. اب یہ ہے کہ جس بات نہج پر یہ ان چیزوں کو لے آئے ہیں اس کی کاسٹ تو اب ادا کرنی پڑے گی. وہ پارٹی پی ٹی آئی کرتے ہیں, وہ شبی بھی کرتی ہیں, یا ایون چیف منسٹر کرتے ہیں. یعنی عام حالات میں کسی بھی دنیا کے ملک میں وہاں کا چیف منسٹر اس طریقے سے حملہ آور ہو سینٹر کے اوپر, مرکز کے اوپر, فیڈریشن کے اوپر, اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس عہدے پر قائم رہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ان کی چیف منسٹری جو ہے سب سے زیادہ خطرے میں وہ ہے. جی رائٹ سر, میں ریحان طارق سے بھی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے, معلومات لینی, لیکن پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. ریحان آپ کی طرف میں آؤں گا. یہی سوال سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پہلے بخاری صاحب, کے پی ہاؤس اگر چلے جاتے ہیں علی گنڈا پور اور بشرا بیبی, تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہیں وہ, اور وہاں پہ کیا ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے, کیونکہ بہرحال وہ صوبے کے ایگزیکٹو ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پناہ گاہ نہیں ہے کے ہاؤس جو ہے, یہ حکومت کی ایک عمارت ہے جس میں لیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس میں کرمنلز کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی. جو کیپٹل کو فتح کرنے آئے ان کی پناہ گاہ نہیں ہوتی وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ یہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے, دیر آر نو بیریئرز فار دا گورنمنٹ ایز ویل. اگر ان کے لیے بیریئرز نہیں تھے